بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، إمام الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون من بعدي 30 دجالون كذابون كلهم يدعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات گرامی، آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے یہاں ہم سب کو جمع فرما دیا ہے. سب کہیں الحمدللہ. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیری توفیق ہے، یا اللہ اپنی اس نعمت کو ہمارے اوپر قائم دائم فرما. تقریریں تو علماء کرام سے آپ سن چکے ہیں. اللہ سب کو مزید انوار و برکات سے نوازیں، فتوحات سے نوازیں، مزید اللہ تعالیٰ ان کو ہمت و قوت عطا فرمائیں. میں مختصر ایک دو چیزیں عرض کر دیتا ہوں. پہلے تو ہمارے برخوردار بھتیجے، اللہ ان سب کی عمر میں برکتیں سے نوازے. وہ فرما رہے تھے کہ شاہ جی رحمہ اللہ نے کچھ فرمایا تھا: میاں میرے پیارے، اس کا جواب صرف اتنی ہے کہ منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی. منت بدو شناس کے خدمت بداشتت. بادشاہوں کو خدمت گزاروں، غلاموں کی کمی نہیں ہے. یہ تو شاہ جی رحمہ اللہ نے، اللہ حضرت پیر جی رحمۃ اللہ علیہ کو قبر کو نور سے اللہ بھر دے، اور نور سے بھری ہوئی ہے. یہ تو ان کی مہربانی تھی. میاں میری تو خوش قسمتی تھی کہ اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا. اور میں اگر مکہ شریف میں الحمدللہ 1970 میں میرا پہلا حج تھا. 1970 میلادی میں ہزاروں لاکھوں لوگ آئے، آتے رہے، ملتے رہے ہیں الحمدللہ. اللہ بھی اللہ کا کرم ہے. لیکن میں کسی نوجوان عالم دین کا اگر معتقد ہوا تو وہ پھر صرف پیر جی رحمہ اللہ کا تھا. اگر میں کسی کا معتقد بنا ہوں تو وہ میرے جو ہے نا کرم فرما نہیں تھے صرف کہ انہوں نے خدمت کا موقع دیا، بلکہ میرے اوپر ہی ان کا احسان تھا. عجیب ان کے برکات اور عجیب ان کی کرامات. اور ایک واقعہ صرف سنا دیتا ہوں، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. وہاں گھر میں قیام تھا اور اوپر والی منزل میں لکڑی کی جو ہے نا وہاں راستہ تھا، اس پر لکڑیاں ڈال کے کمرہ بنایا ہوا تھا اپلاکاش سے.
تو ہماری گھنٹی جو ہوتی تھی وہ لکڑی کا ایسے چھوٹا سا یہ تھا، اس کو اس سیڑھی پر مارتے تھے۔ آدھی رات تھی تو مجھے گھر والوں نے کہا کہ پیر جی جو ہے نا بلا رہے ہیں، وہ انہوں نے اس پہ سیڑھی لکڑی والے پہ لکڑی لگائی۔ خیر میں باہر نکلا تو میں نے کہا جی تشریف لے آئیں، پردہ ہے؟ انہوں نے فرمایا ساتھ چل رہا ہے۔ میں کیا اور میں نے گاڑی نکالی، فرمایا گاڑی نکال دو، تو گاڑی نکالی۔ اس وقت غار ثور میں پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 دن مقیم رہے، اور جہاں پہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، بالکل چٹیل میدان تھا۔ اب تو وہاں بھر چکا ہے عمارتوں سے، اور 14ویں رات کا چاند تھا یا 15 کا یا 13 کا، واللہ عالم بالصواب، ان 3 راتوں میں کوئی تھا۔ تو میں گاڑی میں بیٹھ گیا، پیر جی رحمت اللہ علیہ نے وہاں اتر کے 2 رکعت نفل پڑھی اور پھر سورۃ مزمل اور سورۃ مدثر پڑھی۔ میں اگر قسم اٹھاؤں تو انشاءاللہ حانس نہیں ہوں گا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ پورے یہ فرشتوں کی جماعت تھی، کیا تھی، پوری وہ میدان بہت بڑا بھرا ہوا ہے، اور ایسے لحن داؤدی میں نے پہلے نہیں سنی تھی۔ ایسی لحن داؤدی جو ہے نا، عجیب منظر تھا۔ اس کے بعد پھر تشریف لے آئے اور کوئی بات نہیں کی، میں مختلف ہیلے بہانے سے۔ اب اس کے بعد جب اس وقت گاڑی باب ملک عبدالعزیز کے ساتھ گزرتی تھی، جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے اشارہ فرمایا کہ یہاں روک دو، میں نے روکی، اتر گئے۔ 12-13 دن صرف زمزم پہ، ماء زمزم لما شرب لہ طعام طعم و سقاء سقم، انہوں نے صرف زمزم، کیونکہ ان کی خودداری کی تو میں قسمیں اٹھاؤں تو وہ جو ہے حانس نہیں ہوں گا اس خاندان کی۔ 12 دن اور وہ پورا طواف کرتے رہے۔ میرا اپنا گمان یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت نصیب ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے وہاں جو ہے وہ کھٹکائی، اور پھر آ کر انہوں نے جو ہے نا، اور بھی مدینہ شریف کے بھی کافی واقعات ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور اللہ تبارک و تعالی ان سب حضرات میں برکتیں عطا فرما دے، برکتیں عطا فرما دے، برکتیں عطا۔ میرے پیارے، علمی تقریریں تو آپ سن چکے ہیں، میں ایک آپ سے مختصر ترین انشاءاللہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ معصوم ہیں۔ انبیاء کرام علیہ، اس کے پاس بہت دلیلیں ہیں، حدیثیں بھی ہیں، قرآن شریف کی آیتیں بھی ہیں، معصوم ہیں۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، اور نبی دیکھیں میاں، یہ آدمی کی جو عزت نفس ہے اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے اختصار کے ساتھ، جو نوجوان اپنی عزت کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ مختصر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، مہر کی ادائیگی میں قال یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان 2 بچیوں میں سے وہ جو مجبوری کی حالت میں نبی کی بیٹیاں بکریاں چرا رہی تھیں کہ وہ ابونا شیخ کبیر، انہوں نے بتا دیا کہ ہمارا ابا جی بوڑھے ہیں، اس لیے ہم لے دیں، اس لیے ہم آئی تھی ان بکریوں کے لے کر۔ فسقا لہما ثم تولی الی الظل فقال رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو وہ اس نے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے
اپنی عزت نفس بچانے محفوظ رکھنے کے لیے شادی کی مہر میں 10 سال بعد مفسرین چلے گئے اور بعد نے 8 سال کہا، انہوں نے 10 سال بکریاں پجائیں، کیونکہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك. تو انہوں نے فلما قضى موسى الاجل سار باہلی آنس من جانب، تو انہوں نے 10 سال عزت نفس محفوظ کرنے کے لیے بکریاں چرائیں. اللہ کے نبی، یہ قیمت تھی عزت نفس. اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھو، جب زلیخا نے کہا لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو قید میں ڈلوا دوں گی، تو وہی ہاتھ اٹھا کے رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. تو نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے. ہم اپنے ان پاکستانی، کوئی حاجی بھائی کہہ دوں، ان پاکستانیوں سے، قادیانیوں سے صرف کوئی بحث میں تو نہیں کرتا، میں صرف یہ کہتا ہوں یار نبی معصوم ہوتا ہے، تم یہ بتا دو یہ تمہارا جو ہے نا مرزا شریف انسان بھی تھا یا نہیں؟ تمہاری کتابوں سے. نبوت تو بہت اونچی چیز ہے میاں. انت بأعیننا ووحینا قد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبوت تو بہت اونچی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. تو ان سے یہ کہیں میاں تمہاری کتابوں سے میں ہے کہ یہ شخص شریف انسان بھی نہیں تھا. پڑھ لو کتابیں، پڑھ لو کتابیں. حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما مست یدہ ید امرات قط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کبھی کسی عورت کو نہیں مس ہوئے، کسی نہیں مس ہوا، نہیں مصافحہ ہوا، نہیں ٹچ ہوا. اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا کو عورت ٹانگیں دبا رہی تھی، ان کی کتابوں میں. شریف آدمی کا کام ہے. اور پھر آگے جو اس نے بات کی، کہہ دوں مسجد ہے، انہوں نے کہا دی کہ یہ تیسری ٹانگ کہاں سے نکل آئی دباتے دباتے. میاں تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تم صرف ہمیں اتنا ثابت کر کے دکھا دو کہ وہ شریف انسان تھا، پہلے یہ تو بتا دو. تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا جو کھانا پکتا تھا، جس پانی میں پتہ نہیں خمر تھا یا کیا تھا، اس کو ریلوے کے گارڈ نے کھا لیا تھا، اور وہ گاڑی چھوڑ کر اپنے گھر بھاگ گیا تھا تاکہ برداشت نہیں ہو رہا تھا تاکہ اپنی بیوی کے حقوق زوجیت ادا کر. اس طرح کا کھانا شریف لوگ کھاتے ہیں. تو میرے پیارے، بحث یہ تو علماء کرام جو ہے نا باقی علمی باتیں ہیں، ان سے ہم یہ کہتے ہیں میاں پہلے تو ہمیں یہ بتا دو کیا وہ شریف انسان بھی تھا. تو میرے پیارے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ حضرات کو اس بہت بڑے جہاد سے، جیسا کہ ہمارے حضرات فرما رہے تھے کہ پاکستان کی بقا بھی ختم نبوت میں، پاکستان کی بقا بھی، اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے ملک کو ظاہری اور باطنی دشمنوں کے شروں سے محفوظ فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرما دیں. اور ہماری شامت اعمال کی وجہ سے جو اس وقت جو ہے نا عذاب کی صورتیں آ رہی ہیں، پہلے کرونا تھا، پھر سیلاب آ گیا، پھر قحط سالی آئی، پھر سیلاب آ گیا، اور اب جنگ و جدال آ گیا، یہ ہماری گناہوں کی شامت ہے. اور اس میں بھی پیچھے ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے جو آخری یہ چل رہا ہے جنگ و جدال. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور ان اشرار کے شر سے ہمارے ملک کو بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں
اس حضور اقدس وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنے تن و من دھن کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔